الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب کائنات دے اندر چار چیزاں ایسیاں جنہ دی تعداد اور گنتی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں جاندا ایک چیز ہے انہاں وچوں آسمانی کتاباں دی تعداد اللہ نے انسانہ دی رہنمائی واسطے کتنی آسمانی کتاباں نازل کیتیاں انہاں دی تعداد اللہ کریم تو بغیر کہندے علم وچ نہیں چار کتاباں جڑیاں ہن وڈیاں اے مشہور ہیں تورات شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن مقدس کل کتاباں دی تعداد اے صرف اللہ جاندا ہے نمبر دو اللہ کریم نے فرشتے کتنے پیدا کیتے ہیں فرشتہ دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا نمبر ترے انسانہ دی رہنمائی واسطے اللہ نے پیغمبر کتنے بھیجے انبیاء کرام علیہ السلام دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب تھی ونجو نا نویں ساتھیاں نو تکلیف تھی دی پئی ہے تھوڑا تھوڑا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے متعلق جس ویلے علماء کرام بیان فرماویں تا نال اے لفظ بھی ضرور آکھ دے ہوندن یا کم و بیش
صحیح تعداد اللہ دے علمی چے کہ انبیاء کرام کتنے آئے نے تے چوتھے نمبر تے اللہ کریم دیاں صفتاں کتنی ہیں اللہ دی صفتاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا اللہ کریم دی انہاں صفتاں وچوں ایک صفت ہے معاف کرن والی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر فرد نماز تو بعد اے دعا نہ چھوڑے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرن والی ذات ہے بہت زیادہ کرم کرن والی ذات ہے اللہ تو آپ ہی معاف کرن والا ہے تے معاف کرن نو پسند کرے نے اللہ سانو ہی معاف چا فرما تو اللہ کریم دی صفتاں وچوں ایک صفت ہے نامہ وچوں ایک نہ ہے عفو معاف کرن والا اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے اللہ کریم چاہندا اے ہے کہ جیڑیاں میں اللہ دیاں صفتاں انہاں وچوں چند صفتاں دی جھلک انساناں دے اندر ہی نظر آنی چاہیے جی میں معاف کرنا اللہ کریم دی صفت ہے اللہ کریم چاہندا ہے کہ اے معاف کرنا لی صفت دیاں جھلکیاں میری مخلوق دے اندر بھی ہونیاں چاہیے چنانچہ قیامت دے میدان دے اندر کئی ہزار بندے ایسے ہونے جنہ دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب دے انہوں جنتی داخلہ نصیب ہو سی او بندے کون ہیں پہلے حدیث پاک دے لفظ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف العباد للحساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے میدان وچ جس ویلے بندے رب العالمین دے دربار وچ حساب کتاب واسطے کھڑے ہو سن اللہ کریم دی طرفوں اعلان کرن والے فرشتے نے اعلان کرنا ہے لیکم من اجرہ اللہ فلیدخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انساناں وچوں او بندہ اٹھی کھلوے جیرے بندے دا اجر اللہ کریم دے ذمے ہے آسان لفظ جیرے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے جیرے بندے دا ثواب اللہ کریم دے ذمے ہے او بندہ اٹھی کھلوے یدخل الجنہ او بندہ جنت دے اندر داخل تھی ونجے جیرے ویلے اللہ دی طرفوں اے اعلان تھی ونے او بندہ اٹھی کھلوے جیرے بندے دا اجر اللہ نے دیونا ہے جیرے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے جیرے بندے دا ثواب اللہ دے ذمے ہے جنت دے اندر داخل تھی ونجے قال لوگاں وچوں بندے نے آکھڑے سارے لوگ کھڑوتے ہیں انہاں وچوں ایک بندے سوال کرنے قال من ذا الذی اجرہ اللہ اعلان کرن والا فرشتہ اے تا دس او کیڑا بندہ ہے جڑے بندے دا اجر دے ثواب اللہ دے ذمے ہے کیڑے بندے دی مزدوری اللہ کریم نے دیونی ہے کیڑے بندے دا ثواب اللہ کریم نے اپنے ذمے کھن کیتا ہے پتہ تے لگے او بندہ کون ہے
قال فرشتے اعلان کرنے العافون عن الناس او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بندہ جے اللہ کریم اجر اس دا دیونے او بندہ اوے جے بغیر حساب دے جنتی داخل تھیمنے لوگاں دی غلطیاں دے قصور معاف کرن والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فمن قام قضا وقضا الفن فدخلوها بغیر حساب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کرن دو بعد لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے لوگاں دے قصور معاف کرنا لے لوگاں دی کمی پیشیاں معاف کرنا لے بندے اللہ کریم اپنے فضل نال اجر دے ثواب اپنے ذمے گھن گدے داخل تھی ونجن جنت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا اس اعلان تو بعد کئی ہزار بندے اٹھی کھڑو سے نا اور کئی ہزار بندے بغیر حساب دے جنت داخل ہوئے سے نا کیرا مسئلہ دوستاں سمجھے جیرے بندے دا اجر تے ثواب اللہ دی ذمہ ہے بغیر حساب تے اس جنت داخل تھیونے تے کئی ہزار ایسے بندے ہونے جنہ بغیر حساب تے جنت داخل تھیونے انہاں دا اجر تے ثواب اللہ دے ذمہ ہے وہ کیرے بندے ہن لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے ہن مثال سناواں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت چند نوجوان ایک بندے نو پکڑ کے گھنے دربار وچ آکھن لگے امیر المومنین حاضر رجلو قتل والدنا اے جرا بندہ سا پکڑ کے گھنا ہے تواڈے دربار وچ اے بندہ ساڈے ابے دا قاتل ہے ساڈے والے نو قتل کرن تو بعد فرار تھی گیا بڑا تلاش کریں دے رہے ہیں لیکن ساڈے ہتھے نہیں آیا بڑی مدت تو بعد اتفاق نال دیکھ گندہ سے پکڑ کے گھنے ہیں تواڈے درباری چ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے بندہ دس واقعی نوجوان سچ آکھدے پین بندہ کھڑ لگا امیر المومنین سچے مینہ دے والد دا قاتلاں ان قرآن پاک دا حوالہ رب العالمین دل اور کتاب اتھا قرآن پاک دا انداز فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى قرآن پاک میرے سامنے اللہ کریم فرمیدن ایماندارو قتل دے معاملے وچ برابری کرنا تواڈے تے فرض ہے ان ذرا غور کریں پچھلیاں شریعتاں وچ قتل دی معافی کوئی نہیں بندہ مفت قتل معاف کر چھوڑے ہاں پچھلی شریعت دے اندر اجازت نہیں ساری شریعت دے اندر قاتل نو قتل کرنا ایک نمبر 2 چٹی کھننا 2 تے نمبر 3 مفت معاف کرنے دی بھی اجازت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى یہ آخری 2 17 صفحے دیاں آیت نمبر 178 ایمان والو مقتولہ دے معاملے وچ قتل دے بارے وچ تواڈے تے برابری کرنا فرض ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا آزاد بدلے آزاد دے غلام بدلے غلام دے عورت بدلے عورت دے
اس بڑی تفصیل ہے، بڑا قرآن دا مشکل مقام ہے، میں اشارہ کر چھوڑا ہے۔ قتل دا بدلہ دا قتل ہے۔ وہ بندہ آکھن لگے امیر المومنین میں پردیسی بندہ ہاں، مدینے شریف تو باہر آون والا، چھوٹے چھوٹے میرے معصوم بچے ہیں، اگر میں اس دربار وچ قتل تھی گیا میرے اہل و عیال دا کے بنسی۔ نمبر 2، میں زمین دے اندر خفیہ مقام تے ایک خزانہ دفن کیتا ہویا ہے، کم از کم میں نو اتنی مہلت ہونی چاہیے اپنے اہل و عیال نو اطلاع کراواں، زیر زمین دفن کیتا ہویا خزانہ کڑ کے اپنے وارثاں دے حوالے کراواں۔ اس دی صورت آکھن لگا امیر المومنین 3 دیواراں دی مینوں مہلت چاہیے، 3 دیواراں تو بعد اپنے آپ نو قتل کراون واسطے بدلے دے اندر میں حاضر ہاں۔ واہ بھائی واہ، اتنی مدت تو نساری ہیں، مشکلہ نال مقتول دے بیٹے تینوں پکڑ کے گھنین تے ہون 3 دیواراں دی مہلت۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اساں تینوں 3 دیواراں دی مہلت چلیتی ممکن ہے تو نس ونجے واپس نہ آویں، چھپ ونجے روح پوش ہو ونجے، 3 دیواراں دی مہلت تاں مل سکتی ہے اسے دربار وچ کوئی ضامن پیش کر، اگر تو واپس نہ آیا اساں تیرے بدلے وچ ضامن نو قتل کرنا ہے۔ آس پاس ڈٹھا ضامن دیکھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، انہاں تو اشارہ کر گیا کھن لگے امیر المومنین اے میرے ضامن بن سن۔ حضرت ابو ذر غفاری جان دے نہیں جو اے کون ہے، اس بندے نو ہی پتہ نہیں اے کون ہے، شکل و صورت دیکھ کے اشارہ جمیدس اے میرے ضامن ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تو سائیں قاتل دے ضامن بن دے ہو کہ نہیں، اگر 3 دن تو بعد واپس نہ آیا اساں تانوں قتل کر چھوڑنے میں ضامن ہوں۔ سوچ دے سوچ دے۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا تو چلا وان، قاتل چلا گیا، ایک دن گزرا ہے، دوسرا دن گزرا ہے، تیسرا دن آ گیا ہے، دربار خلافت وچ سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، انتظار تھی دا بھی ہے قاتل آدھے کے نہیں آدھا، مقتول دے بیٹے بھی آ گئے انصاف طلب کرنے واسطے دربار خلافت وچ۔ اللہ کریم دی شان سارا دن گزر گیا ہے، شام دا ٹائم تھی گیا ہے، جس ویلے سورج غروب ہون لگے صحابہ کرام دے چہرے تے پریشانی ظاہر ہون لگ گئی ہے، دن تا ختم تھی مڑا لے لیکن قاتل نہیں پیاندا، قاتل دے بدلے وچ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قتل تھی ویسن۔ سورج لاندھا بھی آئی، نی غروب تھی دا بھی آئی، جو سواری دے دوڑن دی آواز آئیے، سوار آ پہنچے، کپڑوں دے ہوتے مٹی دے گرد و غبار، سارے کپڑے کھیر نال بھرے ہوئے، بڑا تھکا ہارا آ پہنچے دربار وچ۔ امیر المومنین میں قتل ہون بستے حاضر تھی گیا تواڈے دربار وچ۔ ہن 3 گلاں، ایک سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل دے کیتا ہے، دوجا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری تے کیتا ہے،
فاروق اعظم فرماون لگے اے قاتل اگر تو نہ آویں ہا اساں تینوں پکڑ نہ سے سکدے اگر تو فرار راویں ہا ساری گرفتی جو بج سکدا ہویں قتل تو تیری جان بج سکدی ہے کیوں واپس آ گیا بندہ آکھن لگا امیر المومنین خوفا من ان یقال ذهب اہل الوفا اس واسطے واپس آ گیا تھوڑے دربار وچ تاکہ کوئی بندہ اے نہ آگ سکے جو وعدہ پورا کرنے لے بندے دنیا چ نہیں رہے وعدہ جو کیتا ہم کمال ہے وعدہ پورا کرنے واسطے آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا ہے اے دسو تساں اس بندے نو جان دے آوے جی کوئی نہ پہلے تو واقف آئی نہیں واقف پہلے تو معاملات تے کوئی تعارف نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس ویلے تساں واقف ہی کوئی نہ وے ایک دوجے نال تہاڈا تعارف بھی نہیں کیوں تساں ضامن بن گیا وے اس بندے دے ضامن بنن دی وجہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت خوفا من ان یقال ذهب اہل المروہ اس واسطے ضامن بن گیا تاکہ کوئی بندہ اے نہ آگ سکے جو دنیا تے احسان کرنے لے بندے مک گئے اچھا قاتل دا اعلان سن کے وعدہ پورا کرنا گیا حضرت ابو ذر غفاری دا اعلان سن کے تاکہ احسان کرن دا پتہ لگ ونجے مقتول دے بیٹے بول پہ آکھن لگے خوفا من ان یقال ذهب اہل العفو امیر المومنین اسا ایلو اعلان سن کے ابے دا قتل الذی رضا واسطے معاف کرے دے ہیں تاکہ کوئی اے نہ آکھے جو دنیا دے غلطیاں معاف کرنے بندے مک گئے ابے دا قتل معاف ہے حیران رہ گئے سارے سبق سناونا چاہتا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کئی ہزار بندہ بغیر حساب کتاب دے جنت دے اندر داخل ہو سی العافون عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہونے والے وہ لوگ جڑے لوگوں دی غلطیاں معاف کر دے ون نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ دے موقع دے مسئلہ خیال نال سننے دوستوں جس ویلے مکہ فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیتے تھوڑی دیر واسطے مکہ میرے واسطے حلال کر دیتا گیا ہے مکہ شریف حلال کر دیتا گیا اس کا کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج مکہ شریف دے اندر قتل و غارت کرنا جائے دے خیال نال دوست اللہ سننے مکہ شریف وہ مقام ہے جس نو اللہ نے امن والا شہر فرمایا ہے پہلے میں اے مسئلہ عرض کر ہی نا بعد میں اصل سبق سنے نا سورت نا سورت التین فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ میرے سامنے آخری پارا سورت التین میں اللہ نو انجیل دی قسم میں اللہ نو زیتون دی قسم میں اللہ نو طور سینین طور پہاڑ دی قسم ان ذکر تا اللہ نے تین دا کیتے زیتون دا کیتے طور سینا دا کیتے اس وچ بڑا راز ہے جیرے مقام تے انجیل زیادہ پیدا تھی دیئے
اس مقام دی میں اللہ نو قسم جتھاں زیتون دا درخت زیادہ ہے میں اللہ نو اس مقام دی قسم تور سینا تور پہاڑ دی قسم کیا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتھاں پیدا تھین عیسیٰ علیہ السلام تے آمن والی وہی گواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ جتھا خلیل بنایا ہے او مقام تے اس دے آمن والی وہی گواہ تور پہاڑ تے آمن والی موسیٰ علیہ السلام دی وہی گواہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں اللہ کریم امن والے شہر مکے دی بھی قسم ہے مکہ شریف دا ہی کنا ہے البلد الحرام حرمت والا شہر قتل کرنا حرام لڑائی کرنا حرام حدود حرم دے اندر قتل و غارت کرنا حرام قتل کرنا دا بات دی گلے اگر انسان سکے والے دا قاتل بھی نظر آ گیا ہے اس دے پاسے اشارہ کرنا ہی حرام ہے مکہ دا شہر امن والا شہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ دے موقع تے اللہ کریم نے تھوڑی دیر واسطے مکہ شریف نو سارے واسطے حلال کر چھوڑے کیا مطلب اس گل دا آپ دل دی کھڑکیاں کھلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو پہلے تے آج تو بعد مکہ شریف کہنے واسطے بھی حلال نہیں ہویا تے کہنے واسطے حلال نہیں ہونا قیامت تک تھوڑی دیر واسطے حلال کیتا گیا میرے واسطے کہ مطلب اس گل دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اساں مکہ فتح کرن واسطے آئے ہیں تھوڑی دیر واسطے قتل و غارت اللہ نے سارے واسطے حلال کر چھوڑیے گل اوکھیے ذرا غور کرے ساتھی تھوڑی دیر واسطے مکہ سارے واسطے حلال پہلے بھی حلال نہیں ہویا اور قیامت تک حلال نہیں ہونا اے حرمت پہلے بھی ہے تے قیامت تک راسی تھوڑی دیر واسطے حلال ہے کیا مطلب اساں ہن غور جملے تے حباب اساں مکہ فتح کرن واسطے وعدے پہ ہیں مکہ شریف داخل تھیون لگے جیرے بندے مقابلہ کرن دی کوشش کی تھی اندی گردن کٹ کے رکھ لے اللہ نے آج حلال کر چھوڑا ہے حلال ہومن دا مطلب دوستاں غور نال سن گی دے آج قتل و غارت سارے وقت جیرا اگو آیا مقابلے چ اساں مکہ فتح کرنے جیرا سامنے آوے گردن اڑا کے رکھ لے اور آپ سے سلم دا ایک دشمن ہے ابن خطل آپ نے فرمایا میرے صحابہ او کعبے دے خلاف دے اندر لکا کھڑتا ہوئے انہوں کعبے دے خلاف دے اندر قتل کر چھوڑے اللہ دی شان ہی میں ہویا جیر ویلے آپ سے سلم صحابہ رو نال لا کے پہنچے بیت اللہ شریف دے سامنے او آپ دا دشمن کعبے شریف دے خلاف دے اندر بڑھ گیا صحابہ کرام گلیندے خلاف کعبہ دے کول پہنچے اندر کھلوتا ہائی کعبہ شریف دی دیوار نال ٹیک لا کے خلاف کعبہ پکڑ کے آپ دے حکم دے مطابق صحابہ نے خلاف کعبہ پکڑے ہوئے اللہ دے دشمن اتھیں قتل کر چھوڑا ایک گل پہلے بھی جیس کو نہیں تے بعد ہی جیس کو نہیں ہونی تھوڑی دیر واسطے اللہ نے اتھا قتل و غارت ساڑے واسطے حلال کر چھوڑیے جیرا بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن آوے انہوں کٹ کے رکھنے ہوئے لیکن ہمیشہ واسطے نہیں چپ کر بیٹھے ہو ہمیشہ واسطے نہیں تھوڑی دیر واسطے ہون خیال ہے جیرا میں سبق سناونے ہون آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تھوڑی جائیں دیر ویچ جس ویلے قتل و غارت سارے وقت اللہ نے حلال کر چھوڑیے اگر میرے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل واشی بھی سامنے آونجے واشی نو بھی قتل کرنا حلال ہے واشی جتھا نظر آوے نا تو انہوں مکے انہوں قتل کر چھوڑے حلال اللہ دی شان واشی نو پتہ لگی ہے میرے واسطے قتل دا اعلان ہو چکے مکہ شریف چھوڑ کے طائف والے پاسے نکل گیا قرآن پاک دے الفاظ
14واں پارا سورت نا سورت النحل، یہ میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک 14واں سپارہ آخری صفحہ قرآن پاک دا حوالہ سنے، اور رب العالمین فرمیندے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ آیت نمبر 126 بالکل 14واں سپارہ آخری صفحہ تے 14واں سپارہ مکمل تھی وڑا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی احد دے میدان وچ لاج دے ٹکڑے دے کے فرمایا واللہ لئن بقیت الی قابل آمین لاقتلن بہ 70 من صنادید قریش۔ اللہ کریم دی قسم ہے اگلے سال تو نہیں اللہ نے میں نو زندگی دیتی، ایک چاچے دے بدلے وچ 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے سان۔ میرے لفظاں دے دوستہ غور نہیں کیتا، کیشے قتل کرے سان چاچے دے بدلے 70 عام بندے نا 70 قریشیاں دے سردار قتل کرے سان۔ چاچے دے ٹکڑے پہ ہن، غور کرے جملے دے سارے دو دھائے ہیں، سارے دے امتحان نہیں آئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نو اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ دا خطرہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ، آپ دی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطرہ اے اپنے بھائی حضرت حمزہ دے ٹکڑے اس تو برداشت نہیں تھی منے۔ 13 ٹکڑے پہن، کان کٹے ہوئے، نک کٹا ہویا، پیٹ کٹا ہویا، آندرہ نکلی ہویا، سارے جسم دے آزاد دے ٹکڑے ٹکڑے، اللہ انگلیاں دے ڈوڈڑیاں تو پہچان ہوئی جو حضرت حمزہ دے ٹکڑے نا۔ میں نو بی بی صفیہ دا خطرہ ہے، میری پھوپھی برداشت نہ کر سکسی اپنے بھرا دے ٹکڑے دیکھ کے۔ یہ کر حضرت صفیہ دا خطرہ نہ ہوندا چاچے دے ٹکڑے ایمیں میدان ہو دی چھوڑ دے وہاں، دفن نہ کرو آنکھیں نہیں۔ آپ نے فرمایا دفن نہ کرو، جنگلی پرندے آکے میرے چاچے دے گوشت دے ٹکڑے کھاونجے نہ۔ دہاڑے قیامت دے لوگ قبرہ بھی جو زندہ ہو گئے اٹھی میں نہ، تے میرے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو پرندہ دے جسمہ بھی جو کلمہ پڑھدا ہویا زندہ ہو گئے اٹھی ویا۔ لیکن پھپھی برداشت نہ کر سکسی، ٹکڑے جمع کرو۔ خیر ہیک تا اے صدمہ تے بعد قسم بھئی 70 سردار قتل کرے سا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نادل چکیتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر کوئی تورے نال ظلم تے زیادتی کرے اتنی بدلے دی اجازت ہے جتنی اس بندے نے زیادتی کی دی ہوئی ہے۔ یہ گل دوستہ غور نال نہیں سنی، ہیک بندے میں نو چاٹ ماریے تے میں جواب بھی انہوں ڈاہ سوٹے مار بنجائے تا زیادتی ہے۔ ہیک دے بدلے ہیک مکہ مارا ہے تے میں جواب بھی جو سو ڈاہ مکے مار بنجائے تا ظلم ہے۔ جتنی زیادتی کیتی ہے اتنا بدلہ گھنن دی اجازت ہے، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تے جے کر تُساں صبر کرو چاہے بہت زیادہ ثواب دینے کی تے بہتر کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نازل ہونے تو بعد اپنی قسم تروڑ چھوڑی، قسم دا کفارہ ادا کیتا۔ اللہ کریم میں قسم دا کفارہ دینا ہک دے بدلے 70 نہیں، ہک دے بدلے ہک کے۔ ہن خیال ہے قسم تا آپ نے تروڑ چھوڑی، کفارہ ادا کر چھوڑا،
لیکن اللہ دی طرفوں اجازت آئی ہک دے بدلے کتنی بدلہ گھنن دی اجازت ہے ہک اے تا گل ہے اپنی ہاں کے ہک دے بدلے 70 نہیں ہک دے بدلے ہک تے فتح مکہ دے موقع تے آپ نے فرمایا واشی نظر آ ونجے ٹکڑے کر چھڑے ہوں دے یہ میں چاچے دے ٹکڑے ہوئے واشی نس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مدینہ طیبہ واپس پہنچے واشی نے پیغام بھیجا صحابہ کرام دے ذریعے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو کے معافی منگنا چاہنا خیال کرے خیال ہائے ہائے قربان ونجا حضور سائیں دے انداز سے جس ویلے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتا واشی معافی منگن واسطے آمنا چاہتے ہیں مسلمان تھیمنا چاہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہزار کافران دے قتل کرن تو ایک ہزار کافر مارن تو ایک بندے دا مسلمان ہو بجنا مینوں زیادہ محبوب ہے ایک بادو ہزار کافر قتل تھی وے اے پسند نہیں تے ایک بندہ شرک چھوڑ کے موحد بن ونجے میں آمن دے لال نو اس گل نال محبت ہے اس نو آکو آ تو چاچے دا قاتل آمنا چاہتا ہے فرمایا آ جس ویلے صحابہ کرام نے پیغام بھیجا واشی آ حضور معاف کرن دے تیارن واشیاں کھنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت سنے میں قرآن پاک دی آیت سنی ہوئی ہے یہ میرے سامنے سورۃ الفرقان رب العالمین دا قرآن تے آیت نمبر 68 والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون جملے تے غور کرنا دوستو انہاں لوگاں میں اللہ کریم معاف کرے نہ ہونا جرے اللہ کریم نال ہور کہندی خیبانہ پکار نہ کرے نے ہوئن معافی انہاں واسطے ہے مشکل سے پریشان اللہ دنا ایک باری اچھا چوے چاہ تاکہ مسجد دی اے جگہ گونج ونجے تے اللہ دی رحمت متوجہ تھی ونجے اوق تے مصیبت تے پریشانی تے دکھا ونجے اس ویلے غیبانہ پکاران دے لیک صرف کیری ذات ہے ہک نمبر 2 ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق میں انہاں نو معاف کرے نہ ہونا جرے نہ حق قتل بھی نہ کرے نے اومن تے نمبر 3 ولا یزنون برا کم بھی نہ کرے نے اومن میں قاتل بھی ہاں برے کم بھی کرے داریاں میں محتاط لفظ بولے برے کم بھی کرے داریاں غیبانہ پکارا کر کے شرک بھی کرے داریاں میڈا کیا بنسی اللہ معاف انہاں نو کرے دے جرے غیبانہ پکار اللہ تو بغیر کہندی نہ کرن ہر اوک سوگی اللہ نو چھڈن قتل بھی نہ حق نہ کرن بدکاری بھی میں تو سارے کم کیتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو گل سنائی رب العالمین نے اگلی قرآن دی ایتاں نازل چکیتیاں الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جرا بندہ شرک تے کفر کو توبہ کر گنے نمبر 2 سچا ایماندار بن ونجے عمل بھی نیک شروع کر دے وے میں اللہ کریم اس دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھوڑے نا صحابہ سنیہ بھیجا جرا شرک تے کفر تو توبہ چا کرے ایمان قبول چا کرے نیک کمال شروع کر دے وے اللہ گناہاں نو نیکیاں بڑھا دے دے اسی کی بڑی تفصیل ہے
اس آکھا ٹھیک ہے، اگو سوال سنا ہے، ہائے ہائے اللہ فرمائے نا شرک تو توبہ کرے، میں توبہ کرے نا، ایمان قبول کرے نا، اللہ نال شرط رہی ہے نیک عمل بھی کرے، جو میرے کو نیک عمل نہ تھے وقت شرک تو توبہ ہو گئی، کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر ہدایت نال جو اللہ فرمائے عامل عملا صالحا نیک میرے کو نیک عمل نہ تھے تا وقت صحابہ نے گل سنائی، اللہ کریم نے قرآن پاک دا مقام نازل چکیتا، اے میرے سامنے سورۃ النساء 5واں پارہ، رب العالمین فرمائیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 116، یہ حوالہ ہن اور شرک کریں دے موت آ گئی، بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم قدن معاف نہ کرے سی، تے شرک تو علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کریم جیدے واسطے 84 معاف کر دے سی۔ ساتھیاں ترجمے تے غور کیتا ہے بات کر رہا ہے، سوال ہے شرک کریں دے قرآن منن والے ساتھی میں کچھ دسے سے قرآن دی تائید تھی ونجے، اللہ دی رحمت متوجہ ہو ونجے، شرک کریں دے موت آ گئی تے شرک تو توبہ نہیں کر سکا، معافی ہے، تے شرک تو علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ کریم جیدے واسطے 84 معاف کر دے سی۔ ہن تا آوائیں واشیاں کھڑ لگا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سناؤ جا، شرک کریں دے موت آ گئی، بندے نے توبہ نہیں کی تھی، کوئی معافی نہیں، شرک تو علاوہ جہدے واسطے اللہ 84 معاف کرے، پتہ نہیں میرے واسطے اللہ دی مرضی بندی بھی ہے کہ نہیں بندی، اللہ دی مرضی دا کہنو کوئی پتہ نہیں۔ یہ فرمائے نا جہدے واسطے 84 معاف، پتہ نہیں میرے واسطے اللہ معافی چاندہ بھی ہے کہ نہیں وات۔ آیا تو ہے اسلامی چو لیکن آیا بڑے لاڈ پیار نہ لے، ایک محاورات بیٹھا کرے نا، آیا تو ہے پر آیا بڑے لاڈ پیار نہ لے، ان میرے واسطے جو اللہ دی مرضی نہ بنی تا وات۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اللہ کریم نے ایک قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا، 24 پارہ سورت دنا سورت الزمر، فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت نمبر 53 سورۃ الزمر 24 پارہ، اے میرے گناہگار بندو جنہ اپنی جانہ دے ظلم کیتے نا، غلطیاں دے گناہ کر کر اللہ دی رحمت نہ امید نہیں تھی منا، اللہ سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی۔ واشی آ گیا، میری تسلی ہو گئی ہے، سامنے آیا خیال کرے اے چاچے دا قاتل ہے، ہیک دے بدلے ہیک دی تا اجازت آئی، ساتھی سبق بھول گئے، ہیک دے بدلے 70 دی اجازت تا نہیں، آپ نے قسم تروڑی تے کفاری، ہیک دے بدلے ہیک دی اجازت تا آئی، لیکن ٹوڑ کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واشی تو چل کے آ گئے، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رضا واسطے ساری زیادتی معاف کر چھوڑیے۔ العافون عن الناس، ایک مہربانی کرے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کانڈ پیچھو بیٹھا کر، تو سامنے باندھے میں نو چاچے دے 13 ٹکڑے یاد آنے۔ کتاباں دے اندر لکھا ہوئے
جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر زندہ رہے واشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نہیں آندا. اسا کا حضور سائیں دا میں دل لکھایا ہوئے سامنے نہ آندا چاچے دے 13 ٹکڑے یاد نہ من جے آمنا ہی پہ ونجے ہاتھ تھا کنڈ آلے پاسو آ کے باندھا ہوں دا ہی سامنے نہیں آیا. آپ نے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑا. ان جملے تے غور کرنے دوستاں. آیا ہی تا واشی ہی آیا ہی تا واشی ہی آپ دی محفل جو اٹھے تا رضی اللہ عنہ دے سندہ تے تمغے گھن کے ویدہ بھی ہے. ان اے میں قصہ تا دوستاں نو سنا چھوڑا ہے لیکن ہک مہربانی کرنی ہے ہک ضرور مہربانی کرنی ہے. ساری زندگی صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جری زندگی ہے صحابہ کرام دی اسلام قبول کرن تو پہلے دی جری زندگی ہے یا اسلام قبول کرن تو بعد اگر انہاں کل کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جیرا عمل بظاہر سانو درست نظر نہیں پیاندا صحابہ کرام دی پچھلی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی اسلام تو بعد والی زندگی تے بھی انگلی نہیں اٹھاونی. جس لئے اللہ نے صحابہ نو معاف کر دیتا ہے سانو کے رہا کے انگلی اٹھاونا. اور کرے بات جملے تھے میں دور تفسیر دے اندر ایک جملہ سنے نہ ہونا میں نو تساں عمل دی ترکڑی تولنا ہے. میں نو تساں دوستاں عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. مولوی صاحب نماز پڑھ دے کہ نہیں مولوی صاحب دا کردار کے لیے اعمال ٹھیک ان کے نہیں لین دین درست کے نہیں مولوی صاحب دے معاملات ٹھیک ان کے نہیں جھوٹا تو نہیں وعدہ خلاف وغیرہ وغیرہ. میں نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. کائنات دے ہر انسان نو عمل دے ترازو دے اندر تولنا ہے. کائنات دے چھوٹے تے بڑے ہر بندے نو عمل دی ترکڑی دے اندر تولنا ہے. لیکن صحابہ کرام نو اعمال دے ترازو وچ نہیں تولنا. صحابہ کرام نو نسبت والے ترازو وچ تولنا ہے. صحابہ دی نسبت کہندے نالے رب کعبہ دی قسم جرا صحابہ کرام نو ایک لمحہ آمنہ دلال دی محفل وچ ایمان دی حالت وچ باہنا نصیب تھی گیا ہے قیامت آمن والی امت دے اعمال مل کے صحابی دے ایک لازے دی شان دا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے. ایک قصہ تو میں سنا چھوڑے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صرف سمجھاون واسطے لیکن پچھلی زندگی نو سامنے رکھ کے صحابہ کرام دے بارے غلط انگلی اٹھاون دی شریعت دے اندر کوئی اجازت نہیں. سبق کے رہا ہی کئی ہزار بندے جنت دے اندر بغیر حساب دے داخل تھی سن او بندے کون ہو سے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لیں. اگلی گل سنائے قرآن پاک کی چیئے حدیث پاک کی بڑیاں مثالاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ شریف فتح کرنواستے ہیں جبل ہندی دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لوائے. ہون تا خیر جبل ہندی مٹ چکا ہے وہ جگہ جری ہے حرم شریف دے اندر داخل ہو گئی ہے حصہ بڑھ گئی ہے مسجد شریف دا. جبل ہندی دے اتے میں ایک واری تقریر کی تھی ایک مکان دعا کر کے باہر نکلے ہیں گڈی باہن لگے ہیں دوستاں کہ حضرت پتہ ہی نہیں ایک کیرا پہاڑ ہے. میں کہا نہیں کہ تلے کعبہ شریف نظر آندہ ہے کہ اے جبل ہندی ہے فتح مکہ دے موقع دے آمنہ دلالی تھا جھنڈا لوایا ہے تو قرآن دا درس بیٹھ دے دے ذالک فضل اللہ یوتی ہے میشا. میں تا گناہگار جیاں بننا اے دین نال نسبت ہے جو اللہ کریم نے اے ساتھ نصیب کی دیا. آپ تلے اترے 200 بندہ سامنے کھلوتا ہے آپ نال ظلم دے زیادتیاں کرن والا جنہ رستے دے کنڈے وچ 3 سال گونی بائی کاٹ کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تے ظلم و ستم دے پہاڑ تروڑے آج سامنے کھلوتے آپ نے فرمایا مکے والے ہو کیرا سلوک تواڈے نال کراں. آج ایک میں کو اور حدیث یاد آ گئی ہے ذرا سن گنو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام
اے حضور صحیح نے فرمایا خیال کرے آپ فرمیندن کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے درباری سوال کیتا سوال سنے سوال اللہ اے تدس سارے بندہ وچوں جتنے بھی انسان تے پیدا کیتے نا سب تو زیادہ عزت والا بندہ کون ہے معاف کرے ساڈے میاں علی دا رواج جیندے گھر دانے اندے کملے ہی سیانے اساں مال تے عزت تے دولت تے پیسہ اس نو معیار سمجھے جیندے کول پیسہ تے دولت تے مال پوے او عزت والا ہے اللہ کریم فرمایا موسیٰ علیہ السلام سب تو زیادہ عزت والا بندہ میں اللہ دے نزدیک ہے اذا قدر غفارا ہائے ہائے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ عزت والا بندہ میں اللہ دے نزدیک ہے جیرے بندے نو بدلے گھنن دی طاقت ہوئے تے وقت معاف کر چھوڑے جیرا بندہ بدلہ نہیں گھن سکتا او معاف کرے تا کیرا کمال ہے میں رستے تے ویدی جہاں دے کہ بچے نو چاٹ مار گیا بے قصور تے بچہ کے چاچا میں تینو کچھ نہ آخدا اے کیرا کمال ہے او بدلہ گھن ہی نہیں سکتا معصوم 5-6 سال دا بچہ ہے میں جوان بندہ او تک کر کچھ نہیں سکتا کمال اے ہے بدلہ گھنن دی طاقت ہوئے تے بندہ معاف کر چھوڑے اللہ فرمائی جا قادر غفر او کما قال سب تو زیادہ عزت والا بندہ ہوئے طاقت ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھوڑے اور آپ سے سلم دے نال 10,000 صحابہ کرام ہن جانا دیا قربانیاں دے وڑا لے آپ نے فرمایا مکے والے ہنڈ سو کیرا سلوک کرو تو دے نال جملہ زبانی چو نکلا نے سیرت دی کتاباں درجے آکھن گیان الکریم ابن الکریم اللہ دے معلوم صلی اللہ علیہ وسلم تساں دا معاف کروانا دی اولادو معاف کروانا دے خاندان وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 13 سال تساں میرے نال ظلم کیتے میں آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے معاف کیتے 2000 بندہ دی یہ خیال کرے سارے دوست وہ جرے چند بندے ایسے ہن جنہ دے بارے آپ نے فرمایا ہے غلاف کعبہ دے اندر مل ونجن تو وہ قتل کرے انہا تو ہٹ کے معافی مل دی پئیے انہا بندہ واسے معافی کون ہے واشی رضی اللہ تعالیٰ انہا وچو ہے لیکن نس گیا ہے نکل گیا ہے جان بچا گیا باقی کچھ بندے قتل کیتے گئے انہا واسے معافی نہیں جویں میں دسے ابن خطل دے بارے بیت اللہ دے خلاف لکا کھڑوتا آئی اے او بندہ ہے جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف شعر و شعری کرے دا ہے حضور دی گستاخی کرے دا ہے گستاخ رسول دی سزا سرتن تو جدا جملے تے غور کیتے دوستاں گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا باقی بندے ہاں بھائی سارے آکھن لگے سنو معافی دی امید ہے آمنہ دلال فرمایا آج وہ جواب دے ساں جرا یوسف علیہ السلام جواب دیتا ہے لا تسریب علیکم اليوم میں آمنہ دلال اللہ دی رضا واسطے ساری زیادتیاں معاف کی دیا 2000 بندے بول پہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہر بندے دی زبان تے ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ آپ دی معافی دا اعلان سن کے 2000 بندہ اسلام قبول کر ہدا حدیث پاک ہی چاہے موطا امام مالک دے اندر بھی حدیث ہے باقی سیرت یا کتابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدی تشریف فرماہن صحابہ کرام دی جماعت نال ایک دیہاتی بندہ آیا عربی ڈیریاں تیرا منالا تے مسجد شریف دے اندر آگے پیشاب شروع کر دیتا سے لادھور نال دوستان سننے مسجد تو باہر نہ مسجد دے اندر صحابہ کرام اٹھے
آپ نے فرمایا دعو ہو، حدیث سے لفظ چھوڑو چھوڑو کچھ نہ آکھو، کچھ نہ آکھو۔ صحابہ حیران، مسجد ناپاک پیا کرے دے، روکنا نہیں۔ جنہوں نے فارغ دیئے آپ نے سڈے قریب آیا، صحابہ کرام دے تیور ڈٹھے نہ اس نے بھئی مسجد دے صحن تے فرش کو ناپاک چکیتا، فرش تا میں بیٹھا اگنا کچا صحن ہی ناپاک چکیتا، صحابہ دے تیور ڈٹھے تا اکا حقا پکا تھی گئے، ہوش حواس اڑ گئے، چہرے رتے لال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیان نال فرمایا انما المساجد بنیت لذکر اللہ، حدیث لفظ اللہ راضی تھی بھی مسجداں اللہ دے ذکر واسطے ہونیاں، اس کم واسطے نہیں ہونیاں جرا تے کیتا ہے اے کرنا ہوئے تا پرے پرے نکل ونی دے، پردے دی اوٹ وچ بہ کے اے کم کری دے۔ مسجد تا اللہ دی یاد واسطے ہے ایک ایک کیتا ہی۔ حضرت بلال نو آپ نے فرمایا پانی دا ڈول گھناؤ، حضرت بلال پانی دا ڈول گھنے، آپ نے فرمایا جگہ نو پاک کرو۔ حضرت بلال نے صحابہ دنال مل کے مسجد دی اس جگہ نو پاک کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دیہاتی بندے نو حضرت بلال گھنے، حضرت بلال حضور دے وزیر خزانہ ہن، وزیر مالیات ہن، کوئی شے ڈیونی گھننی ہوئے آتا حضرت بلال دے ہاتھی چاہی ہر شے، تے شے ڈیونی ہے گھننی ہے قرضہ ڈیونے گھننے وغیرہ بیت المال گھنوائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اس نو گھنوائیں بیت المال، کپڑے بھی دے، سواری بھی دے، ذات رات خرچہ بھی دیہاتی بندے نو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تو منہ چکیتا، صحابہ کرام آکھن لگے میں نو اللہ دی ذات دی قسم ہے واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے استاد رٹھے نا، اللہ دی قسم ہے آمنہ دلال دے نال دی سونی زبان والا استاد نہیں رٹھا۔ میں مسیح نو خراب کیتا ہے، آپ نے میری غلطی نو معاف کیتا ہے، کتنے پیان نال سمجھایا ہے۔ کلمہ جب پڑھا سا آپ نے معافی دا اعلان سن کے کلمہ پڑھ کے آمنہ دلال دی غلامی شامل تھی گیا۔ حضرت بلال کپڑے ریتن سواری ریتی ہے، حدیث پاکی چاہے اپنے قبیلے پہنچے آکھن لگاؤ قبیلے آلے ہو، سارے نکل خیر ہوئے کیا ڈنڈے، چاچا ابا مامے ہو رشتہ داروں ملویروں مسیروں آؤ کہ آکھن لگا تو انہوں اس آمنہ دلال دے دروازے دے گھنوائیاں میں مسجد نو خراب کیتا، آمنہ دلال معاف کر کے کلمہ پڑھا کے میرے دل نو ایمان نال آباد کیتا۔ حدیث پاک کی چاہے 300 بندے گھن کے آئے اپنی قوم قبیلے تے برادری دے، جنہوں مدینے شریف پہنچے اچھی آواز رکھن لگے حضرت 300 بندے برادری تے قوم دے گھن کے آیا، میں نو ہی کلمہ پڑھایا ہوئے، انہاں نو ہی کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا گیا۔ معافی دا نتیجہ کے نکلا آپ بھی مسلمان تھی گیا، 300 بندہ نو بھی جہنم تو آزاد کروا کے جنت داخل کراون دا سبب بن گیا۔ آج میں سبق دوستاں نو کیرا سنایا ہے، اللہ دیاں صفتاں تے ناماں وچوں ایک نہ ہے عفو معاف کرنا اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری صفتاں دی جھلک ہوئے بندہ نہیں، کئی ہزار بندے جنتی داخل تی دن بغیر حساب دے کون ہو سے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرنا لے، کوئی کمی بیشی تھی بھی بنی